پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رمیز راجہ صاحب, فارمر چیئرمین پی سی بی. سر بہت بہت شکریہ رمیز راجہ صاحب وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے گا آپ کے ایک سالہ دور میں بحیثیت چیئرمین پی سی بی کون کون سی کامیابیاں ہیں جو آپ کے خیال میں بہت اہم ہیں؟ دیکھیں, اس ٹیم کو اکٹھا کرنا, رکھنا, سٹارز بنانا, واحد پروڈکٹ پاکستان کا جو کہ بلین ڈالر انڈسٹری سے کمپیٹ کرتا رہا, اور وائٹ بال کرکٹ میں نام و نشان ہمارا جو تھا پہلے تھا نہیں, اور ہم فائنلز کھیلتے رہے. سلور ویئر نہیں ملی انفارچونیٹلی, مگر بہت محنت کی کہ کہیں نہ کہیں ہم پہنچتے رہیں. جو ٹیسٹ کرکٹ کی آپ نے بات کی, دیکھیں تینوں فارمیٹس میں آؤٹسٹینڈنگ ریزلٹس دینا مشکل کام ہوتا ہے, مگر سبق ضرور ملتے ہیں. اس کے علاوہ کمرشل سکسیس بے انتہا, قریباً 5 ارب روپے کے حساب سے جو ہے فنڈز جمع کیے گئے. آرگنائزیشنل ایکسلنس, ایک طریقے سے کرکٹ بورڈ رن ہوا. آپ کی پاکستان جونیئر لیگ کا پروجیکٹ ہم نے انٹروڈیوس کیا, اور آپ اس کے ریزلٹس میں سمجھ رہا تھا 2-3 سال میں آئیں گے, مگر آپ ابھی پاکستان ٹیم کے ساتھ 3 ایسے جو سٹارز تھے ہمارے پی جی ایل کے, ان کو ٹیم کے ساتھ اکٹھا کر دیا. پھر پاکستان ویمنز پی ایس ایل کا لانچ جو کہ انشاءاللہ اس پی ایس ایل کے ساتھ ہوگا, اس کا نقشہ وغیرہ بنا کے اور اس کو فلوٹ کیا ہے. فرسٹ کلاس میں 200 پلیئرز اس وقت 60 لاکھ اور 40 لاکھ کے کانٹریکٹ سال کے اوپر موجود ہیں. آپ کے پروسیس ڈیولپ ہوئے ہیں. آپ پہلی دفعہ پاتھ وے کرکٹ آپ کی ڈیولپ ہوئی ہے, جس میں 100 بیسٹ کا ایک ہم نے لاٹ اکٹھا کیا, جن کو مفت پڑھائی, ان کا سٹائپنڈ 30,000 کا. اینگرو جو ہے وہ کوچز کے پیسے دے رہے ہیں ان کے, اور پھر بی ایس اسپورٹس جو ہے وہ ان کی مفت انہوں نے ایکوپمنٹ دی ہے. سو آج 10 سال کا بچہ اگر وہ کرکٹ کو اپنا کریئر بنانا چاہے گا تو وہ بنا سکے گا, کیونکہ پی جے ایل میں جو ڈرافٹ سسٹم پہ پہلی دفعہ انڈر 19 لیگ ہوئی, اس میں جو کانٹریکٹ کی ویلیوز تھی پلیئرز کی, اس کے بریکٹس بنی ہوئی تھی. 15 یا 16 ہزار ڈالر سے لے کے 4,000 5,000 ڈالر 15 دن کے ونڈو کے لیے ہم نے رکھے تھے. پھر آئیکانز دیے ہم نے اس ڈگ آؤٹ میں. ویو رچرڈز تھے اس میں, شاہد آفریدی سے, کولن منرو تھے, سارے سپر سٹارز جو کہ ہماری T20 کے لیٹسٹ پلیئرز بھی تھے, شعیب ملک بھی تھے اس میں, جاوید میاں-داد تھے. تو ایک ماحول دیا جس سے کہ بچے کی جو ایک پرورش ہو وہ ایک اچھے ماحول میں ہو اور گریٹنس وہ اچیو کر سکے. ٹھیک. تو رمیز راجہ صاحب, ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ میں کبھی سیاسی مداخلت نہ رہی ہو, سیاسی مداخلت ہمیشہ سے رہی ہے. تو موجودہ تبدیلی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اب جو تبدیلی ہوئی ہے اس کے کیا اثرات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, پہلے تو یہ بار بار ہمیں ہیمر پوائنٹ کرنا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو کہ سیاسی مداخلت ہوتی ہے. اور پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ ایک اچھا بھلا آپ کا سسٹم رن ہوتا ہے, اور کنٹینیوٹی سے آپ کو ایکسلنس ملتی ہے, آپ گریٹنس اچیو کرتے ہیں. پھر یہ ایک بڑی ہماری اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے. دیکھیں, میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ جو کرکٹ کی انسٹیٹیوشن ہے وہ جیسے ہماری آرمی کی انسٹیٹیوشن ہے, یہ اتنی اسٹرانگ ہے کیونکہ یہ دلوں کو جوڑتی ہے. یہ مختلف کلچرز کو ٹرانسینڈ کر کے پاکستان کے جھنڈے کے نیچے ساری قوم ایک ہو جاتی ہے. پاکستان کا واحد پروڈکٹ ہے جو انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. ہم ڈیولپڈ ورلڈ سے کمپیٹ کرتے ہیں, ہم اپنے نیبرز سے کمپیٹ کرتے ہیں جو کہ جن کے پاس بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے. ہم فائنل کھیلتے ہیں ایشیا کپ کا, وہ فائنل نہیں کھیلتے ہیں. ہم فائنل کھیلتے ہیں ورلڈ کپ کا, وہ فائنل نہیں کھیلتے ہیں. تو کہیں تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نا, تو اس کی اونرشپ بڑی ضروری ہے. اور اگر اس طرح سے شب خون مارا جائے گا, چینج آف گارڈ ہوگا, اس کو رد کریں گے اس انسٹیٹیوشن کو, تو آپ دل بھی توڑتے ہیں. ایک جو بانڈ ہے لوگوں میں, فینز کی جو انگیجمنٹ ہے, اونرشپ ہے, بہت سالوں کے بعد فینز اس ٹیم کو اون کر رہے ہیں. یہ پروڈکٹ ہم نے بنایا ہے بڑی مشکل کے ساتھ, اور اس طرح کی تبدیلی میں پھر آپ کی کنٹینیوٹی جاتی ہے, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, اور پریشر کریٹ ہو جاتا ہے سسٹم پہ. ٹھیک. پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ تبدیلی ہوئی اور اس پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے اپنے یوٹیوب چینل پر کہا کہ ایک بندے کو اور اس کے ٹھگس کو لانے کے لیے پوری جو آئینی اسٹرکچر ہے اسے تبدیل کیا گیا ہے. آپ یہ معاملہ انٹرنیشنل سطح پر اٹھائیں گے؟ آئی سی سی میں نے حال ہی میں سری لنکن حکومت کی کرکٹ ٹیم میں جو مداخلت ہے, ان کے کرکٹ بورڈ میں جو مداخلت ہے, اس پر سخت رد عمل دیا. تو کیا آپ یہ معاملہ آئی سی سی میں بھی اٹھائیں گے؟ دیکھیں, مجھے بہت سارے ممبرز ان ٹچ ہیں اور وہ خوش نہیں ہیں, اس لیے کہ سالوں کے بعد آپ کے ریلیشن شپس بلڈ ہو رہے تھے.
آپ ابھی بات کر رہے تھے نا کہ انہوں نے سیٹھی صاحب نے کیا ورلڈ 11 بھیج دی اور فلانی بات کری. یہ ڈارک ایجز کی بات ہے, ہم اس سے بہت آگے نکل گئے ہیں. مطلب ہے 25 سالوں کے بعد آپ کی آسٹریلیا کی ٹیم آئی, آپ کی انگلینڈ کی ٹیم آئی, یہ نیوزی لینڈ کا ٹور 20 سال کے بعد ہو رہا ہے. ہمارے روابط بن رہے تھے, ایک رسپیکٹ تھی. ایک کرکٹر ہٹ جب کرتا ہے کرکٹ بورڈ کو, اس کی رسپیکٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے. اور میرے حساب سے میں اس فیلڈ میں پچھلے 40 سال سے ہوں. سو ایک طرح سے کرکٹرز کا رائٹ ہے کہ اس گیم کو آ کے گورن کریں. اور ایک متھ سی بنا لی جاتی ہے کہ نہیں جی یہ ایڈمنسٹریشن کے کوئی مسیحا ہیں جو کہ آ کے یہ کرکٹ کو رن کر سکتے ہیں, جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب ہیں. اس میں کیا صداقت ہے؟ صرف آپ کو شوق ہے. آپ جو آپ نے صحافت میں جو بھی آپ نے کیا ہے اس کو کوشر اور کرنے کے لیے آپ فینس کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں تھرو دس گریٹ سپورٹ جس کا نام کرکٹ ہے. سو یہ آپ کو ونڈو جو ہے یہ صرف پولیٹیکلی مل سکتی ہے نا, یہ آپ تھرو پروسیس کے نہیں آئے ہوئے ہیں. میرا تو تھرو پروسیس کے میں آیا تھا. پہلے ایک 3 سال کی ڈیوریشن میں پریویس چیئرمین تھے, اس کے بعد جب انہوں نے اپنا ٹینیور ختم کیا تو نیکسٹ چیئرمین آیا. مگر کانسٹیٹیوشن بدل دینا کہ ایک بندے کو ہم جو ہے نواز سکیں اور ٹھگز واقعی ان کو لے کے آ سکیں, یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ مڈ وے تھرو دا سیزن جب آپ کی عزت ہو رہی ہے, جب آپ کے میچز کھیلے جا رہے ہیں, جب کہ فینز انگیجڈ ہیں, اور بیچ میں آپ کہانی توڑ کے اور مسلط ہو جائیں اس کرکٹ کے اوپر, جو کہ اس لیے مجھے سخت رنج اور غصہ ہے اور فرسٹریشن ہے. کیا آپ یہ معاملہ ICC میں بھی اٹھائیں گے؟ اٹھا سکتے ہیں جی, بالکل اٹھائیں گے. اس لیے کہ کوئی سر پیر ہونا چاہیے نا کہ کس انداز سے کانسٹیٹیوشن آئی ہے, کس وجہ سے آئی ہے. پھر یہ آئے ہیں جی کہ ہم تو ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں, اور ایک آدھی اور سٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ بڑا مشکل کام ہے اس کو ریڈو کرنا جو سٹرکچر ہے اس وقت. تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو یہ لاہور ورسز کراچی کی جو کرکٹ ہو رہی ہے جو کہ اس پرانی 2019 کانسٹیٹیوشن کے نیچے ہے, وہ ہم یہ ڈپارٹمنٹس کو سپانسر کرنے کے حساب سے لگا دیں. تو میرا مقصد ہے اگر آپ کے آئین بدلا ہے کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ کو ریوائیو کرنا ہے, تو پھر اس آئین کے حساب سے تو آپ بالکل بھی کام نہیں کرنے آئے نا. تو کوئی ویژن ہوتی ہے. جب میں آیا تھا تو میری ویژن تھی کہ مجھے کمرشل ایکسیلنس اچیو کرنی ہے, مجھے کرکٹنگ ایکسیلنس اچیو کرنی ہے, اور مجھے آرگنائزیشنل ایکسیلنس اچیو کرنی ہے. یہ 3 ستون میں نے ڈسکرائب کیے تھے اپنی سکسیس کے لیے. ان کے پاس کون سا ستون ہے؟ اچھا, نجم سیٹھی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹل ٹیموں کی بحالی سمیت عمران خان دور میں کیے گئے تمام اقدامات وہ رول بیک کر دیے جائیں گے. تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ میں نے بتایا نا کہ پریشر کریٹ ہو جاتا ہے. اب انسرٹنٹی ہے. پلیئرز جو 200 کھیل رہے ہیں فرسٹ کلاس کی کرکٹ, اس کے بعد ٹیئر 2 کے پلیئرز آلموسٹ اتنے ہی ہیں. سو یہ جو بات کرتے ہیں نا جی کہ ہزاروں لوگ ان کے پاس نوکریاں چلی گئی, یہ ایک فیکچول غلط پوائنٹ سٹریس کر رہے ہیں اپنا کیس سٹرونگ کرنے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سسٹم پہ پریشر کریٹ ہوگا, پاکستان ٹیم پہ پریشر کریٹ ہوگا, کیونکہ نئے چہرے آ جاتے ہیں مڈ وے تھرو دا سیزن, اور اس سے ایک انسرٹنٹی پیدا ہوتی ہے. کتنی دیر کے لیے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں, سارے کویسچنز جو ہیں وہ سب کے ذہن میں چمکنے جاگنے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کئی سوالات اٹھا رہے ہیں اس نئی تبدیلی کے حوالے سے. اسی طرح آپ نے سنا کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی تباہی ہوئی آپ کے دور میں, آپ کی پالیسیوں سے ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے. PSL فرینچائز مالکان سے بھی آپ کے مسائل چل رہے تھے, کچھ سابق کھلاڑیوں کے ساتھ بھی آپ کی شکایات تھیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, PSL کے سارے کانٹریکٹس یہ لکھ کے گئے تھے, ابھی تک وہ نقصان میں ہے موسٹلی. سو یہ جو کہانی گڑھ رہے ہیں نا, یہ بالکل غلط ہے. میں نے آ کے جو ایک سینٹرل پول ہوتا ہے جس میں کہ سارے آپ کے پیسے جو ہیں وہ شیئر ہوتے ہیں بٹوین PCB اینڈ فرینچائزز, اس کا شیئر ہم نے 95% تک بڑھا دیا ان فیور آف فرینچائز اونرز. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت کوالٹی کرکٹ کی ہو رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے, بریلینٹ ہے. آپ کے 6 ڈیبیوٹنٹس آپ کو دکھے انگلینڈ سیریز میں, جس میں ابرار ملا, فرسٹ کلاس کرکٹ سے ملا, میر حمزہ کئی سالوں سے فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں. اس کے بعد کئی ایسے پلیئرز آئے, آپ کا ساؤتھ شکیل آپ کا پروڈکٹ ہے فرسٹ کلاس کرکٹ کا. تو کہنے کی بات یہ ہے, پھر PJL کا پروڈکٹ ہے. آپ نے 3 پلیئرز جو ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ لگا دیے ہیں, ابھی وہ صرف ایک ایڈیشن ہوئی ہے پاکستان جونیئر لیگ کی. سو ٹیلنٹ تو بے انتہا ہے, اس کو پروسیس دیا ہے. یہ صرف نعرے بازی ہے کہ جی یہ برباد ہو گیا تو وہ برباد ہو گیا, کیونکہ جب یہ آئے ہیں
تو کوئی اس طرح کی تو چیزیں پوائنٹڈ نہیں تھی نا. یہ تو آئے تھے جی کہ ہم ڈپارٹمنٹ کرکٹ ریوائیو کرنے کے لیے آئے ہیں اور پھر ہم آئیں گے اور بس سارا چیز اچھی ہو جائے گی. آپ بھی یہاں موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ایکس پلیئرز کی بات کی آپ نے, دیکھیں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ یہی ہے کہ نجم سیٹھی جیسے لوگ جو آ کے گورن کرتے ہیں کرکٹ بورڈ میں, کہ جو ایکس پلیئرز ہیں خاص طور پہ, وہ ان کا ایکا نہیں ہے, ان کے اپنے کئیوں کے, سب کے نہیں, کئیوں کے سیلفش موٹیوز ہیں. کسی کے اپنے بیٹے کو اس کو کھلانا ہے, کئی ویسے ہی فاؤل ماؤتھڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں ان سے بہتر کوئی کرکٹ نہیں سمجھتا. جیلسی فیکٹر بھی ہے. یہ ساری چیزیں بن جاتی ہیں. اور میں یہاں پہ آیا ہوں اپنی نالج بیس کے اوپر. میں 40 سال سے کرکٹ کو انالائز کر رہا ہوں. مجھے ہیلپ لینی ہوگی ایکس پلیئر سے, میں لوں گا. مجھے ہیلپ نہیں لینی تو میں نہیں لوں گا, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا پہیہ کیسے چلانا ہے. یہ کوئی میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, بٹ کسی وجہ سے مجھے یہ پوزیشن دی گئی ہے نا, سو مجھے کام کرنے دیں. یہاں پہ پاکستان میں ہر کوئی ججمنٹل ہے. رفیظ رئیس صاحب, آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک راستہ دیا, آپ نے ایک پروسیس شروع کیا, ٹیلنٹ کو لے کر آئے, آپ نے اپنے ایکسپیرینس کی بھی بات کی, لیکن یہ جو تبدیلی ہوئی یہ انگلینڈ کے وائٹ واش کی جو یہ سیریز تھی جس میں ہم وائٹ واش ہو گئے, اس کے بعد ہوئی. آپ کے دور میں ٹیسٹ کرکٹ میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہت ناقص رہی اور ٹیم سلیکشن پر بھی کئی سوالات اٹھتے رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ میں نے پہلے بھی انٹرویو کہا تھا جب انگلینڈ آنا تھا کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی اس میں سخت ہے. یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ میں ہم کہاں تک کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ پچز آپ کی جو ہیں وہ چیلنج ہوتی ہیں. کیونکہ پاکستان میں پچھلے اتنے سالوں میں, میرے خیال میں پچھلے 20 سالوں میں اتنا بڑا سیزن نہیں آیا تھا. سو ہمیں ورثے میں ایسی چیزیں ملیں جہاں پہ پچ ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا بنانی کیا ہے. سو میں نے سیدھا پھر کوشش کی. ابھی بھی آسٹریلیا سے مٹی آئی ہوئی ہے اور وہ پڑی ہوئی ہے, کیونکہ میں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا ہے ہمیں. کیونکہ جب تک کہ پچز کا معیار اچھا نہیں ہوگا یا کوالٹی نہیں ہوگی, آپ کی ٹیسٹ کرکٹ جو ہے یہ 5 دن کی گیم ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں یہ اچھی ٹیمز میگنیفائی کرتی ہیں. مگر اس کے باوجود آپ جو مرضی کر لیں, سری لنکا میں گول جیسی اسکوئر ٹرنر کے اوپر ریکارڈ رن چیز کیا اور ٹیسٹ میچ جیتے آپ. اسی طرح سے آپ نے بنگلہ دیش میں جا کے ٹیسٹ سیریز جیتی جو آپ کے پاس اس وقت موجود تھا. یہ اب بڑی ٹیمز آئی ہیں. آسٹریلیا سے آپ بڑا اچھا کھیلے. ایک کراچی کا ٹیسٹ میچ جو تھا وہ ورلڈ ریکارڈ آپ نے ڈرا کیا, جس میں بابر اعظم نے 196 کی اننگز کھیلی تھی. دنیا میں ہیڈ لائنز لگی. اس ٹیم کے فینز جو ہیں اس کو اون کرتے ہیں. اوپر نیچے چلتا ہے, مگر ابھی بھی اگر آپ باہر سڑک پہ کھڑے ہو جائیں نا تو آپ میری جا کے پاپولیرٹی جج کر سکتے ہیں. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فینز میرے ساتھ ہیں. اور میرا مقصد چینلز پہ آ کے صرف ایک ہی بات ہے, مجھے یہ نوکری واپس شاید کبھی بھی نہیں چاہیے ہوگی, مگر ایٹ لیسٹ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس انسٹیٹیوشن کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اور فینز جو ہیں میں ان کو جگاتا رہوں گا کہ یہ غلط ہوا ہے جو ہوا ہے. جی رفیظ رئیس صاحب, آپ کا جو تجربہ ہے ڈیفینیٹلی آپ طویل عرصے سے کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ہر جگہ آپ موجود ہوتے ہیں, آپ کمنٹری بھی کرتے ہیں, آپ اس پہ اپنا انالیسس بھی دیتے ہیں, ساری چیزیں اپنی جگہ. پھر آپ نے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بننے کے بعد پاکستان کرکٹ کے اسٹرکچر کو تبدیل کیا, پھر اس میں جو آپ کی کارکردگی ہے وہ آپ بیان فرما رہے ہیں. لیکن یہ پچ کا جو معاملہ ہے سر, یہ تو بڑا بنیادی ہے, اسی پہ تو کرکٹ کھیلی جاتی ہے. انگلینڈ کے ساتھ اپنی ہوم سیریز, ہماری جو ہوم کنڈیشنز یہ بنیادی نہیں ہے, اپنے لیے استعمال نہیں کر سکے. ہم اپنی پچز اپنی مرضی کی نہیں بنا سکے, ہمیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. وائٹ واش ہوا پاکستان پہلی مرتبہ اس طرح کی سیریز میں. تو سر یہ تو بڑی بنیادی سی چیز ہے. نہیں, بنیادی چیز نہیں ہے. پچ بنانا بہت مشکل کام ہے. یہ آئی تھنک لوگ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہوتا کیا رہا ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی ٹیمز پاکستان آتی رہیں جہاں پہ پچ جو تھی وہ ان کویسچن نہیں ہوتی تھی, کیونکہ آپ ایک آرڈنری پچ کے اوپر بھی آپ کو ریزلٹس مل جاتے تھے, کیونکہ آپ کی اسکل لیول جو تھا اس ٹیم سے بہتر تھا. جب آپ سے اچھی ٹیمز آنی شروع ہوئی اور انہوں نے ایک الگ برانڈ, دیکھیں انگلینڈ جو برانڈ کھیل گیا ہے یہ دنیا میں ایسا نہیں ہے. آپ کو انہوں نے ریلنٹلیس پریشر میں رکھا. اس کے باوجود 2 ٹیسٹ میچ پہلے ایسے تھے, پہلا ہم ڈرا کر سکتے تھے اور دوسرا ہم جیت سکتے تھے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, پچز کا معیار جو ہے وہ بہت بہتر ہونا ہے, اور اس کے اوپر یہ سائنس ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا ابھی تک اس کو آرٹ فارم نہیں دیا گیا ہے, ہمیں اس پہ قابو نہیں ہے. اسی لیے میں جب ڈراپ ان پچ کی بات کرتا ہوں جو کہ میں بنانے کے لیے بالکل اس اگلے سال میں ہونا تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہے جی کہ یہ تو کرکٹ کے ہی سینٹرز ہیں, اس میں ڈراپ ان پچ کا کیا کام ہے, کیونکہ وہ تو ملٹیپل جس ایرینا میں ہوتا ہے جہاں پہ فٹ بال بھی ہو رہی ہو اور رگبی بھی ہو رہی ہو, وہاں پہ آپ ایک ڈراپ ان پچ ڈالتے ہیں. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے, آپ ڈراپ ان پچ اس لیے بناتے ہیں
کہ آپ کو پھر قابو ہو سکے کہ جب آسٹریلیا آئے تو پھر اسکوائر ٹرنر بنے, پھر پہلے بال سے گیند لمبا لمبا سپن ہو. جب آپ سری لنکا سے کھیلیں تو آپ کی پچ ایسی انسٹال ہو جو کہ باؤنس ہو اور اس میں پیس ہو. ہمیں انجریز ہوئی ہیں, ہمارے فاسٹ بولرز موجود نہیں تھے, اتنی انجریز ہوئی ہیں کہ 6 لوگوں نے ڈیبیو کرنی پڑی ہے. سو یہ بھی آپ ضرور خیال کریں. مگر جو پچ جو ہے یہ بنانا ایک آرٹ فارم ہے, اس میں ہمیں بہت اور کام کرنا ہے کیوریٹرشپ میں. ٹھیک. اچھا سر, یہ انگلینڈ سے وائٹ واش جو ہوا, اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین ہم نے دیکھی, بابر اعظم کے متعلق ان کی کپتانی پر سوالات اٹھائے گئے, اور یہ بڑی زبردست قسم کی کیمپین تھی, ٹاپ ٹرینڈ کرتے رہے بابر اعظم, اور کئی کھلاڑیوں نے بھی بابر اعظم کے لیے اس میں کومنٹس کیے. تو ٹیم کے اندر ایک ڈیوائیڈ ہے, کوئی گروپنگ ہے, اور وہ بھی مسائل کی وجہ ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہ جو ہمارا ایک سکسیس ریٹ رہا ہے, یہ اس کی بڑی بنیاد یہی ہے کہ بابر اعظم نے اس ٹیم کو اکٹھا رکھا ہے اور ان کو ہم نے امپاور کیا ہے. دیکھیں کرکٹ میں بڑا ایک سمپل سا اصول ہے, یہ سب کو یاد کر لینا چاہیے کہ یہ فٹ بال کی طرح سے سائیڈ لائن سے رن نہیں ہوتی ہے کرکٹ. یہ ایک آدھی واحد سپورٹ بچی ہے جہاں پہ کیپٹن جو ہے وہ اگر امپاورڈ نہیں ہوگا تو آپ کی ٹیم بیٹھ جاتی ہے. سو بابر اعظم کو امپاور کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ٹیم کھلائیں, ان کو کمانڈ حاصل ہو, ڈریسنگ روم میں عزت ہو, اور وہ آگے بڑھیں, اور آگے بڑھے ہیں. وائٹ بال میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز ہماری رہی ہیں. ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ہمیں پول بڑھانا ہے تاکہ آپ کا جو ایک پول جب بڑھے گا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ میں لوگ کھیل سکیں گے. بٹ ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ اتنی لیگ شروع ہو گئی ہیں, ٹیسٹ کرکٹ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے سب کانٹیننٹ میں. آپ انڈیا کو دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, سری لنکا دیکھ لیں, ان کی ٹیسٹ ٹیمز اس قابل نہیں ہیں جیسے کہ ان کی ون ڈے کی ٹیمز ہیں. سو یہ بھی ایک آگے چل کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو اہمیت دینی ہے, پرائرٹی دینی ہے, اور اس میں ینگسٹرز کو انوالو ہونا ہے. آج کل جو ایک ینگسٹر ہے وہ یا T20 کے لیے, لیگ کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے, یا وائٹ بال کرکٹ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتا ہے. 4 ڈے کرکٹ اور 5 ڈے کرکٹ کے لیے ینگسٹرز کو انگیج کرنا مشکل بات ہے, کیونکہ یہ مشکل آرٹ ہے, یہ مشکل فارمیٹ ہے, اس میں آپ کو فٹنس چاہیے. سو بابر اعظم کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ ہار جیت میں انہوں نے ڈریسنگ روم کا ماحول نہیں خراب ہونے دیا. ٹھیک. اچھا رویندر صاحب, اگلے سال ایشیا کپ پاکستان میں ہونا ہے, اور بھارتی ٹیم نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ پاکستان میں آگے کھیلیں گے. آپ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا کہ ہم اگر بھارت نہیں آتا تو ہم ایشیا کپ کسی اور جگہ منتقل نہیں کریں گے. نئے چیئرمین سے کیا توقع ہے آپ کو؟ دیکھیں جو ایک میں سمجھتا ہوں کامیابی رہی ہے میری چیئرمین شپ کی, میں نے لیڈرشپ پرووائڈ کی ہے. اور لیڈرشپ کیسے آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ چلا گیا, نیوزی لینڈ کو ہم نے کہا کہ یہ تم نے غلط کیا ہے. یہاں پہ تو نجم سیٹھی کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جی فوراً سے آپ ایک ورلڈ 11 بلائیں تاکہ بتا سکے دنیا کو کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. یہ کمپلیکس قسم کی ایک مائنڈ سیٹ ہے جہاں پہ آپ غلطی تسلیم کر کے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے. سو ہمیں پھر سے ساری دنیا کو یہ امپریس کرنا ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. ہم نے تڑی لگائی ان کو, اور تڑی لگا کے, اور پھر انگلینڈ ریفیوز کیا آنے سے ان کو ہم نے تڑی لگائی. اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ انگلینڈ آئی, 5 T20s کھیلنے تھے, 7 کھیل کے گئے, 2 ایکسٹرا کھیل کے گئے. سارا ECB یہاں پہ موجود ہوا لاہور کے گدافی اسٹیڈیم میں, میرے آفس میں آیا اور اپولوجائز کر کے گئے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. نیوزی لینڈ واپس آ رہا ہے اور ان سے ہم نے سیکیورٹی کے پہلے پیسے لیے اور ایکسٹرا میچز کھیل کے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آسٹریلیا کی ٹیم آئی. سو لیڈرشپ یہ ہوتی ہے, جب آپ کو ایشین کرکٹ کاؤنسل نے ایک ٹورنامنٹ کرنے کو کہا ہے اور پاکستان اس کا ہوسٹ ہے, اس کے بعد انڈیا سے آواز یہ لگتی ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے اور ہم ایشیا کپ بھی پاکستان سے لے کے کسی نیوٹرل ٹیریٹری پہ اس کو کھلائیں گے, تو اس کا کیا رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم سب سروینٹ رہیں گے انڈیا کے, کیونکہ وہ جو ہے ایک ورلڈ پاور ہے اپنے حساب سے, تو ہم ہر چیز ان کی مانتے جائیں گے. لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہاں جی ہم سوچیں گے کہیں آئسولیٹ نہ ہو جائیں, وہ گورنمنٹ سے ہم اجازت لیں گے تو پھر آگے بڑھیں گے. یہ پور لیڈرشپ ہے, یہ ڈیفینسو لیڈرشپ ہے. آپ کی ٹیم اس وقت دنیا میں بہترین ہے, آپ کے فین فالوورز ہیں, آپ کے سپر سٹارز ہیں. اپنی ٹیم کو عزت دیں, اپنے سسٹم کو عزت دیں, اپنے فینس کو عزت دیں, اور اس کے اوپر ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور موقف بڑا سمپل ہے, یہ کرکٹ بیس ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کو آپ کوئی نیچا دکھا رہے ہیں. ٹورنامنٹ ہمیں ملا ہے, وہ کیسے نیوٹرل ٹیریٹری میں لے کے چلے جائیں گے وداؤٹ کنسلٹنگ ود اس, وداؤٹ کنسلٹنگ ود دی ACC ممبرز. ٹھیک ہے, انہیں کھیلنا ہے تو آگے کھیلیں ہمارے ہاں, ورنہ
ہم کہیں اور نہیں جاتے، یہ آپ کا موقف رہا۔ نجم سیٹھی صاحب کے دور میں جو ان کا پچھلا دور تھا اس میں جو بھی معاملات رہے اس کا آپ نے آڈٹ کرایا، اور آڈٹ کرانے کے بعد آپ نمبرز لے کر آئے اور آپ نے اس پہ بڑی باتیں کی۔ کتنے آپ شیور ہیں ان نمبرز کے بارے میں اور اس آڈٹ کے بارے میں؟ اور اگر نجم سیٹھی صاحب آپ کے دور کا آڈٹ کروانا چاہیں یا آپ خود کہیں کہ رضاکارانہ طور پر آپ کے دور کا آڈٹ ہونا چاہیے، تو یہ ممکن ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا تو فیڈرل آڈٹ ڈکلیئر ہو گیا تھا جی، یہ مطلب میرا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اوپر ویب سائٹ کے اوپر ساری چیزیں ہم تو ڈالتے رہے ہیں۔ مجھے یہ نمبرز کے اوپر جو انہوں نے کرنا ہے یہ کریں، مجھے کوئی اس میں پرابلم ہی نہیں ہے، کیونکہ میں اننگز کھیلا ہوں عزت کے لیے، زیرو پیسہ نہیں ہے، میرا ایک چلتا پھرتا کریئر تھا، اب میرا جو ہے یہ ساری چیزیں اوپن ہیں۔ یہ تو یہ ڈیفینسو ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بھی ہے جو رپورٹس ہیں، میں تو خیر لوگ کہتے ہیں جی آپ نے انیشیٹ کیا، میں نے بالکل انیشیٹ نہیں کیا، وہ تو پی سی بی کی پرانی پچھلے جب سے یہ آئے ہوئے ہیں تب کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب رمیز راجہ صاحب، سابق پی سی بی چیئرمین، گفتگو آپ نے سنی۔